السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے، اور ہم نے جو جو اچھے نیکیوں کے ارادے کیے ہیں اللہ ان سب میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اپنی رضا کے ساتھ۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی پہلی کلاس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے میں دعا کروں ایسے آپ سب لوگ بھی دعا کریں، اس لیے کہ ہم سب نے مل کر ایک نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ لوگ نہ آئیں تو میرا یہاں آنا کسی بھی مقصد کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے میں کرسیوں کو پڑھانے تو نہیں آؤں گی، تو اس کا مطلب ہے ہم سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی، اور جو اس وقت سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی، تاکہ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ ہم نے جو ایک اچھے کام کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے اور ایکسلنس سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر ہم اس رمضان 2026 میں سورۃ العلق کی اسٹڈی کو شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا دن ہے، تو ہم انشاءاللہ آج پہلے دن میں تعارف دیکھیں گے، اور آپ کو جیسے پوسٹر پر بھی پتہ چلا تھا، آپ میں سے وہ سب بہنیں جو الحمدللہ اس پوسٹر کو دیکھ کر اس کے ٹاپک کو سمجھ کر یا تھیم کو سمجھ کر اس پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے آئی ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی ایک سورت پر ایسا تدبر کریں کہ ہمیں کچھ شعور حاصل ہو جائے۔ آج کی جو میری پہلی کلاس ہے اس کو میں نے ٹاپک کا ٹائٹل دیا ہے دا میکنگ بیفور دا میسج۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ پیغام کو ایبزارب کرنے سے پہلے کی تیاری، اس سے پہلے کہ ہم سورت کے الفاظ میں گہرائی میں اتریں، دا میکنگ بیفور دا میسج انشاءاللہ اپنے ذہن کی سطح کو ہموار کرنے کے لیے ہے۔ عرب بہت سے کوٹیشن بکس آپ کو مل جاتے ہیں، اور وہ کوٹیشن بکس ایسے نہیں ملتے کہ جیسے کوٹ بکس ہوتی ہیں۔ آپ کو بہت سی کتابوں میں بہت سے عرب، جس کو آپ کہتے ہیں علم والے لوگ، لٹریچر ریلیٹڈ لوگ، ان کے آپ کو کوٹس ملتے ہیں۔ ایک کوٹ آتا ہے عربی زبان میں جس میں کہتے ہیں الشعور نور، شعور ایک نور ہوتا ہے، اذا اشرق فی القلب، جب یہ کسی انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، یتبدل التقدیر، یہ اس انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو شعور کا لفظ جو کہ ہم نے تھیم بنایا ہے فرام کریشن ٹو کانشیسنیس کا، شعور کا لفظ کانشیسنیس کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور شعور عربی زبان میں شین عین را سے بنا ہے۔ شین عین را سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہم سب کو آتا ہے، شعر۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں کہ وہ جو شاعر بولتے ہیں۔ اب آپ اگر اس کا ذرا سا بھی کنیکشن بنائیں گی تو آپ کو شعور کا ایک بڑا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ اصل میں شاعر کے سب کانشیس میں کچھ خیالات ہوتے ہیں جو جب وہ اس کے شعور تک آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ان کو الفاظ میں ڈھال کر باہر لے آتا ہے۔ آپ کے سب کانشیس میں ایک چیز ہوتی ہے، اور جب وہ شاعر کے سب کانشیس کی چیز ہے، جب وہ اس کے شعور تک آتی ہے یا وہ ان کو جب الفاظ میں ڈھالنا چاہتا ہے تو وہ شعر کی شکل میں باہر آ جاتے ہیں۔ شعور ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے آس پاس حقیقت آلریڈی ہے، آپ صرف اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ایک ٹرم سنتے آئے ہیں سائیکالوجی، کبھی سومیٹک سائیکالوجی کے بارے میں پڑھا؟
الحمدللہ آج کل کے جو ینگ بچے ہیں ان کو سومیٹک سائیکالوجی کے بارے میں کافی علم ہے. دیکھیں سائیکالوجی کی ہی ایک برانچ آتی ہے، سومیٹک ایس سے ہے، سومیٹک سائیکالوجی. یہ وہ سائیکالوجی کی برانچ ہے جس میں وہ آپ کے جسم یعنی کہ فزیکل باڈی اور آپ کے خیالات کا کنیکشن بناتے ہیں. اور سومیٹک سائیکالوجی کے مطابق انسان صرف اپنے خیالات کی بیسڈ پر مختلف چیزوں کا شعور حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں ود ان سومیٹک سائیکالوجی کہ انسان اپنی زندگی میں شعور حاصل کرتا ہے اپنے لائف ایکسپیرینس سے. دونوں چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس وقت آپ ایکسپیرینس کر رہی ہیں، اگر آپ اے سی کے بلو کے سامنے بیٹھی ہیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، لیکن سائملٹینیسلی آپ کے ذہن میں کچھ خیالات بھی چل رہے ہوں گے. تو جو آپ کے یہ دونوں اینگل ہیں یہ آپ کے ایکسپیرینس کو بڑھا رہے ہیں. سومیٹک سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ صرف آپ کے خیالات، آپ کے تھاٹس یہ آپ کو پرسنالٹی میں شیپ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کے لائف ایکسپیرینسز جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں یہ آپ کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کا بھی آپ کی شخصیت پر بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ اگر غور کریں، سائنس کہتی ہے ہر چیز کی انرجی ہوتی ہے. بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے پاس ہر چیز کی انرجی ہے. اس چیز کی بھی انرجی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے کیسے ہیں. اس چیز کی بھی انرجی ہوتی ہے کہ آپ مسکراتی کتنا ہے. ایک انسان مسکراتا ہے اس کی انرجی الگ ہوتی ہے. ایک انسان کے ماتھے پہ ہر وقت فرونز رہتے ہیں، ماتھے پہ بل پڑے رہتے ہیں، اس کی الگ انرجی ہوتی ہے. آپ کسی سے غصے میں بات کرتے ہیں اس کی الگ انرجی ہوتی ہے. انرجی ہوتی ہے. آپ کسی سے مسکرا کر اور بہت محبت سے بات کرتی ہیں اس کی الگ انرجی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے بہت ریبیلیس ہیں یا بہت انوئنگ ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے بہت جلدی پٹ آف ہو جاتے ہیں، بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ان کے ساتھ ان کے آس پاس اچھی انرجیز کریٹ نہیں کر پا رہے. جو اچھی انرجیز میں رہنے والے انسان ہوتے ہیں وہ اچھی انرجی کیچ کرتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ملتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا. یہ صرف اور صرف حکایت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نصیحت نہیں ہے. اٹس اے فیکٹ اینڈ اٹس اے گراؤنڈ فیکٹ. آج بھی جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں ایسا لگتا ہے ہر دوسرا انسان آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے. آپ کو ایسا اور صرف لگتا نہیں ہے، بہت دفعہ ایسا ہو بھی رہا ہے. لیکن الحمدللہ اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں، اگر آپ کی انرجی اچھی ہے، اگر آپ ایمان پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اگر آپ اللہ سے، اپنے آپ سے اور اپنے آس پاس موجود انسانوں سے اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ کو آج بھی اچھے لوگ ملتے ہوں گے اور آپ کہتے ہوں گے کہ میرے ساتھ تو الحمدللہ کوئی خاص اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ مجھے ہر وقت اپنے آس پاس اچھے انسان مل جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز گڈ انرجی از کیپیبل انف ٹو کیچ اندر گڈ انرجی. جب ہمیں آس پاس برے لوگ ملتے ہیں، دیٹس دا وائس ورسا ایکویشن. اگر ہمارے آس پاس انوائے کرنے والے لوگ ہیں، تنگ کرنے والے لوگ ہیں، ریبیلیس لوگ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ ریبیلیس ہیں، لوگوں کی انرجی غلط ہے، یا اس سے پہلے مجھے کچھ اور سمجھنا ہے، میری انرجی بھی ٹھیک نہیں ہے. سو آئی ہیو ٹو کریکٹ مائی انرجی فرسٹ. ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی انرجیز کو ٹھیک کر لیں، تاکہ ہم اپنی وائبس درست کر لیں. جب آپ کہتی ہیں میں اپنا ایمان درست کر رہی ہوں، دس از اے ویری اسپرچل وے ٹو سے میں اپنی وائبس درست کر رہی ہوں. دنیا مسلمان کو جتنا عقل مند بناتی ہے اتنا اللہ کا قرآن اس سے 100 ٹائم زیادہ عقل مند بناتا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم قرآن کے مزاج کو سمجھنا شروع کر دیں. سومیٹک سائیکالوجی یا سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب انسان اپنی فطرت کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، وہ اپنی انر اویئرنیس کی طرف کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ یونیورس کی طرف یا اپنی انر اویئرنیس کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں تو آپ کے اعصاب کو، آپ کے نروس سسٹم کو سکون ملنے لگ جاتا ہے. یہ سائیکالوجی کہہ رہی ہے. دنیا کے آپ کے سامنے علوم کی کیفیت بیان کر رہے ہوں گے کہ جب آپ کائنات سے، یونیورس سے سنکرنائزڈ ہوں گے، جب آپ اپنی انر اویئرنیس سے سنکرنائزڈ ہوں گے، آپ کو سکون مل جائے گا. دس انر اویئرنیس از سیم جس کو قرآن نے فطرت کہا ہے. آپ جتنا اپنے دماغ کو، اپنے نیورونز کو، اپنے اعصاب کو، اپنے جسم کو کوہیرنٹ رکھتے ہیں،
آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اسی دنیا میں ہم رہتے ہیں, ہمیں صرف تھوڑا سا عقل مند مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ہم نے دو چیزیں الگ کر دی ہیں, عقل مندی ایک طرف کر دی ہے اور دین کا علم ایک طرف کر دیا. اٹس اے ہائی ٹائم ٹو سنکرنائز بوتھ آف دیز تھنگس. اس لیے کہ جب تک ہم ان دونوں کو نہیں ملائیں گے, ہم اپنی اگلی نسل کو کچھ کیپیبل پوزیشن کے اوپر چھوڑ کر جا نہیں سکتے. تو سومیٹک سائیکالوجی میں کہتے ہیں جب ایک کام آپ کنزیکٹیو کرتے ہیں فزیکل ایکسپیرینس کے طور پر یا انٹلیکچوئل ایکسپیرینس کے طور پر یا مینٹل ایکسپیرینس کے طور پر, وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بننے لگ جاتا ہے. جب بھی کوئی کام آپ کنزیکٹیو کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ فزیکل ورک آؤٹ کر رہے ہیں, کب فائدہ دے گا؟ جب آپ ریگولر کریں گے, کنزیکٹیو کریں گے. آپ ریسیٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ریسیٹیشن کسی بھی اینگل سے کسی چیز کی سیکھنا چاہ رہا ہے یا اللہ کے کلام کی سیکھنا چاہ رہا ہے, جب تک کہ آپ ریگولر نہیں ہوں گی آپ اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ریچولز کب فائدہ دیتے ہیں؟ جب ریچولز کو آپ عبادات کی شکل میں دیکھتے ہیں, جب آپ اس کو کنزیکٹیولی کرتے ہیں, وداؤٹ بریک کرتے ہیں. جب آپ دیکھتی ہیں ریفلیکشن, کسی چیز کے اوپر غور و فکر کرنا, یہ کب فائدہ دیتا ہے؟ جب آپ اس کو مستقل کانسٹنٹلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں اس کے اندر فائدے زیادہ ہوتے ہیں, اس کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے پڑھی, سومیٹکس پڑھی تھی, ٹامس ہنا کی کتاب ہے, جس میں اس نے ری اویکننگ دا مائنڈ کے حساب سے ایک بہت اہم کانسیپٹ ڈیفائن کیا ہے. وہ کہتی ہے, وہ رائٹر لکھتا ہے, نیچر از اے لیونگ ٹیکسٹ. یہ جو آپ کے آس پاس کائنات ہے, اٹس اے لیونگ ٹیکسٹ. ٹیکسٹ ہے, ایک متن ہے. آپ کو نیچر پر کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ درخت پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو اپنے آس پاس ہوا میں کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پودوں پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بٹ دا رائٹر از سیئنگ نیچر از اے لیونگ ٹیکسٹ. یہ کیوں کہا؟ دا رائٹر از ڈیفائننگ ان دا بک, کہ وہ کہتا ہے کہ اصل میں نیچر میں صرف آبجیکٹس نہیں ہوتے جس کو آپ آبزرو کرتے ہیں, نیچر میں میننگز ہوتے ہیں. اب آپ یہی والی کتاب کھول کر سومیٹک سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, آپ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایک دم سے سوچتے ہیں کہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھانے کے لیے دیا ہے, سَنُرِيهِمْ آيَاتِهِ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم عنقریب تم کو آفاق میں یعنی یونیورس میں اور تمہارے اپنے اندر بہت سی آیات دکھائیں گے. قرآن بھی لیونگ ٹیکسٹ ہے. آپ کہتی ہیں قرآن کے لیے کہا جاتا ہے قرآن زندہ کتاب ہے. جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ قرآن کو زیادہ نہیں پڑھ رہے ہوتے, قرآن آپ کو زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے. دیٹس دا ریزن کہ آپ کو اپنے مسئلوں کا حل ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ رائٹر لکھتا ہے کہ یہ سائیکالوجی کے مطابق کائنات از اے لیونگ ٹیکسٹ جو آپ کو میننگز دیتی ہے, اور جب آپ کو کوئی میننگ سمجھ آنے شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے سینسیشنز اور آپ کے تھاٹس اس کے ساتھ ٹریگر ہو جاتے ہیں. جب یہ ٹریگر ہوتے ہیں آپ کو شعور ملنے لگ جاتا ہے. The same pattern is of قرآن, جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. اب ہم رمضان میں جب پلان کرتے ہیں, ہم پلان اس لیے ان ایک سورت کی اسٹڈی کا کرتے ہیں یا ہم اس لیے ایک پورشن آف قرآن کا پلان کرتے ہیں کہ ہم کنزیکٹیولی ایک چھوٹے پورشن پر فوکس کر کے کسی کانسیپٹ کو بار بار ایکسپیرینس کریں, اور وہ بار بار ایکسپیرینس کرنا will work just like as the workout will work out for your physical body, تاکہ آپ کے ذہن میں ایمان کی کیفیت اور آپ کے دل میں ایمان کی کیفیت پختہ ہو جائے. یہ مقصد ہوتا ہے کسی ایک سورت کی اسٹڈی کا. ظاہر بات ہے ہر رمضان میں کچھ لوگ نئے آتے ہیں, بہت سے چہرے پرانے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے, لیکن کچھ چہرے نئے آتے ہیں, اور جو نئے چہرے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے بیکاز وی ہیو اے نارم آف گوئنگ دورہ قرآن ان رمضان. الحمدللہ بہت سے لوگ وہ بھی کراتے ہیں, آپ اس کو اویل کرنا چاہیں آپ اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جس کو میں سکھانا چاہ رہی ہوں, آپ جو چیز بھی اپنی زندگی میں اپنے لیے پک کریں, یو شوڈ ہیو اے ریزن ٹو گیو کہ آپ نے یہ کیوں پک کیا. بلائنڈلی نہیں پک کریں, ریزن کے ساتھ پک کریں. جب آپ نے یہ تھاٹ بنا لیا تو پھر چاہے آپ علم حاصل کریں, پھر چاہے آپ اپنا کریئر ڈیفائن کریں, پھر چاہے آپ کوئی فیشن اڈاپٹ کریں, پھر چاہے آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی آئیڈیا اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیں جو کسی کی زندگی کا آئیڈیا تھا, you will always have the reason. Even if you will follow a custom or a celebration, you should have the reason that why you are following it and why you are celebrating it. یہ مزاج ہے
جو اسلام بنانا چاہتا ہے. جب آپ اس مزاج کے ساتھ زندگی میں آگے چلتے ہیں, یو شوڈ بی ایبل ٹو گیو دا ریزن. آپ اپنی ماں کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کسی اپنے آئیڈیا سے, بٹ آپ کی اماں کنونس نہیں ہو رہی, یا آپ اپنی بیٹی کو کنونس کرنا چاہ رہی ہیں کسی اپنے آئیڈیا سے, بٹ آپ کی بیٹی کنونس نہیں ہو رہی. سو یو شوڈ ہیو دا ریزن ٹو گیو, یو شوڈ ہیو دا دلیل ٹو گیو. ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے, ورنہ تو ہم شیپ مائنڈ سیٹ کے ہو گئے. شیپ کرتی ہے ایسے, جو ایک کرتی ہے وہ سب کرتی ہیں, لیکن انسان تو ایسے نہیں کرتے. انسان کو شعور کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, انسان کو پوری عقل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا کہ اس کے اندر ایک معرفت رکھ دی, ڈال دی. آپ نیچر میں نکلتے ہیں باہر, آپ کو رونا آ رہا ہے, آپ پریشان ہیں, آپ اداس ہیں, آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں ایک دم سے. گھر سے باہر لائک باغ میں چلی جاتی ہیں, بالکنی میں چلی جاتی ہیں, آپ برآمدے میں چلی جاتی ہیں, اوپن اسپیس میں چلی جاتی ہیں, اسکائی لائٹ کے نیچے چلی جاتی ہیں, وٹ ایور. آپ کو باہر دیکھنا ہے. آپ کہتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کر سکتی, آئی ایم گوئنگ آؤٹ سائڈ. جب آپ کو کسی بات پر کسی انسان کی بہت ہرٹ فیل ہوتا ہے, آپ ایک دم سے باہر نکل جاتے ہیں, روف پہ چلے جاتے ہیں, باغ میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ گھر تو اندر ہے, باہر تو نہیں ہے. گھر والے تو اندر ہے, باہر کیوں گئے؟ That's unconscious mind that is pushing you away from your home or from your loved ones. آپ اس کی طرف بڑھ رہی ہیں جس کی معرفت آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے. آپ اس کی طرف نیچرلی انکلائنڈ ہو رہی ہیں جس نے اپنی محبت کا پائلٹ فلیم عہد الست میں آپ کے اندر ڈال دیا تھا. اس نے ڈالا ہے نا. جب بھی آپ نیچر کی طرف بڑھتے ہیں, نیچر آپ کو فیلنگز دیتی ہے, نیچر میں آپ کو میننگز ملتے ہیں. ویکیشنز میں بھاگ بھاگ کر ہم نیچرل اسپاٹس پر کیوں جاتے ہیں؟ بعض لوگوں کو کچھ نیچرل اسپاٹس اتنے پسند ہوتے ہیں کہ وہ ہر سال ایک ہی جگہ جانا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ بیکاز ان کو وہاں کچھ الگ میننگز ملتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ گئی نیچرل اسپاٹ, میری تھکن دور ہو گئی. تھکن دور ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے گھر کے کام وہاں نہیں کیے, شاید آپ نے زیادہ ایکزرشن کی ہو, بٹ یو ور ایبل ٹو فائنڈ میننگز اراؤنڈ, بیکاز نیچر از اے لیونگ ٹیکسٹ. نان مسلم بھی کبھی کبھی آپ کو بڑے بڑے کانسیپٹ قرآن کے سکھا جاتے ہیں. It's just about our بصیرت, it's our insight. کہ ہمیں سمجھ کتنا آتا ہے, ہم کلک کتنا کر سکتے ہیں چیزوں کو, ہم ڈاٹ ٹو ڈاٹ چیزوں کو جوائن کر کے سمجھ کتنا سکتے ہیں. نیچر میں ہم اس لیے خوش رہتے ہیں بیکاز ہمیں ناسٹیلجک لگتا ہے, ہماری فطرت کے لیے. ہم اللہ کی صحبت میں رہے ہوئے ہیں, تو نیچر میں اللہ کی صحبت کو محسوس کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ قرآن کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, یا آپ قرآن کو سننا شروع کرتے ہیں, اور آپ کے اوپر سکینت آنے لگ جاتی ہے, سکون آنے لگ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے سارے مسئلے مسائل بھول جاتے ہیں. آپ انہی لوگوں کے درمیان میں جب آ کر بیٹھتی ہیں تو شاید آپ گھر سے کسی ڈفرینٹ موڈ میں آئی ہوتے ہیں, پر جب یہی لوگ آپ کے ساتھ ہنس کے مسکرا کر سلام دعا کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کی ساری چیزیں پیچھے کہیں رہ گئی دور, اور آپ مسکرا کر ان کو سلام کا جواب دیتی ہیں. دا سیم امپیکٹ جو نیچر آپ پر کرتی ہے, مور اور لیس وہی امپیکٹ قرآن آپ پر کرتا ہے. اس لیے کہ آپ قرآن کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں, آپ قرآن کو سنتے ہیں. بتانے والا تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے, بتانے والے کو تو آپ کے مسائل بھی حل کرنے نہیں آتے, نہ اس کو پتا ہے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں. بٹ آپ میں سے میجورٹی لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے آج مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ بتا دیا, مجھے کچھ سکھا دیا. دیٹس دا سیم امپیکٹ. سو قرآن از اے لیونگ ٹیکسٹ. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں, سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں, یا آپ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ ایک پورشن آف قرآن کو لے کر بیٹھنا, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس پورشن آف قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی حکمتیں بیان کی ہیں. اسی مقصد کے لیے ہم ایکسپلوریشن یا ان ڈیپتھ اسٹڈیز یا ایک ہی سورت کی تعلیم کو لینے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اس رمضان انشاءاللہ سورۃ العلق کا پڑھنے کا فیصلہ ہم نے کیا, اور سورۃ العلق کو پڑھنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ ہماری تخلیق اور ہمارے اسلام کی ابتدا, ان دونوں سے کنیکٹڈ ہے. You can say it's related to birth of Islam and it's related to my creation. دونوں کانسیپٹ اس کو اسٹرانگلی کور کرتا ہے. اب جب قرآن کانشیسنیس دیتا ہے, یا جب آپ قرآن کسی صورت کی اسٹڈی کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, وہ آپ کو ایسے میننگز دیتا ہے جو صرف اور صرف آپ کی عقل کو ٹریگر نہیں کرتا ہے, وہ آپ کے دل کو موو کر دیتے ہیں, وہ آپ کے دل کو ہلاتے ہیں, وہ آپ کے ارد گرد ایک فضا بنا دیتے ہیں.
ان ڈیپتھ اسٹڈی کے مقاصد اسکالرز کہتے ہیں یہ ہوتے تھے، یا تدبر القرآن کے مقاصد یہ ہوتے تھے کہ آپ کے اندر کی دنیا میں ایک فضا قائم ہو جائے. اندر کی دنیا میں ایک فضا کیسی ہوتی ہے؟ کبھی محسوس کی اندر کی دنیا؟ اگر باہر کی دنیا تو محسوس ہوتی نہیں، اتنے نم ہو گئے مشکلات کی وجہ سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں باہر کی دنیا بھی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ پریشانیاں اتنی ہیں، یا آزمائشیں اتنی ہیں، یا ٹرموائلز اتنے ہیں. اندر کی دنیا کو کیسے محسوس کریں؟ اندر کی دنیا بہت آسانی سے محسوس کی جا سکتی ہے کہ کس کیپیسٹی میں. جب میں نے اورینٹیشن کرائی تھی یہیں پر ایک دن پہلے، ابھی ٹیوزڈے والے دن، تو میں نے آپ سے کہا تھا رمضان کا مہینہ آتا ہے یا تو آپ کو اپلفٹ کرنا ہے اسپرچولی، یا آپ کو ریویل کرنا ہے کہ آپ کے اندر کی حقیقت کیا ہے. پہلی تراویح پڑھ کے ہی آپ میں سے بہت سی خواتین ہوں گی جن کو ایکسٹرا آرڈنری کل نیند آ رہی ہوگی، روٹین میں نیند نہیں آتی اتنی، لیکن کل کے دن یا آج کے دن ایکسٹرا آرڈنری نیند آ رہی ہے. یہ کیا پتہ چلتا ہے؟ ڈائگنوسس ہونا شروع ہو گیا. اوکے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی اندر ایمان پر بہت کام کرنا ہے. قرآن کا نازل ہونا، اور خاص طور پر آخری وحی کے طور پر قرآن کا نازل ہونا، it was not just the addition of another book in the library of divine sciences. ایسا نہیں تھا کہ مارکیٹ میں ایک کتاب اور آ گئی جہاں اتنی کتابیں ہوتی ہیں. قرآن کا نازل ہونا was extraordinary. It was something unique. It was something different. اللہ چاہتا ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو تھاما ہوا ہے ان کے مزاج، ان کے اندر کی دنیا، ان کی شخصیات اور ان کی پرسنالٹیز یونیک ہو جائیں. مانگے اللہ سے، اللہ میری پرسنالٹی کو قرآن جیسی یونیکنس عطا کر دے. مانگے اللہ سے، اللہ اس رمضان مجھے اپنے ایمان کی یونیکنس دکھا دے. جب آپ مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، اور اللہ دیتا ہے جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے. اللہ نے ایک مخلوق بنائی اس دنیا کے اندر، تمام مخلوقات میں. اگر میں آپ سے کہوں کبھی آپ نے کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل کتنی مخلوقات بنائی؟ آج تک سائنس ڈسکور نہیں کر سکی کہ ٹوٹل مخلوقات ہیں کتنے، بیکاز ابھی بھی فاسلز کے اندر مائکرو آرگینزمس کتنے ہیں جو جب گلیشیئرز میلٹ ہوں گے تب دنیا کے سامنے آئیں گے. ابھی تک تو آتے جا رہے ہیں اور کانسٹنٹلی آتے جا رہے ہیں. سی کریچرز کانسٹنٹلی ڈسکور ہو رہی ہیں. میں نے کیوں آپ کے پوسٹر کے اوپر لکھا تھا ایکسپلوریشن کا لفظ، سورۃ العلق ایکسپلوریشن، رمضان 2026. واٹ از ایکسپلوریشن؟ اٹس ایکچولی اے ڈسکوری. اس صورت کو ایسے ڈسکور کریں کہ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح سے اس صورت کو نہ دیکھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ کبھی ابزارب کیا ہو. آپ ایک ہی صورت کو 6 لوگوں سے سنیں، مختلف 6 لوگوں سے. ایون اگر آپ ایکسپلینیشن کو بھی ایک طرف کر دیں، اگر ہم آپ کے سامنے 6 قاری حضرات کی ایک ہی صورت کی تلاوت چلائیں، سب کی تلاوت کا امپیکٹ الگ آئے گا، کمپلیٹلی الگ آئے گا. اگر 6 ڈفرینٹ لوگ ایک صورت کو ڈیفائن کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، لیکن 6 کے 6 آپ کے اوپر ڈفرینٹ امپیکٹ کریں گے. ایکسپلوریشن از ایکچولی ڈسکوری. آپ اس صورت کو ایسے ڈسکور کریں کہ آپ کو اپنے اندر کی دنیا ڈسکور کرنے کا موقع مل جائے، آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ڈسکور کرنے کا موقع مل جائے. دس از دا پرپس جو کہ قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس کو اللہ نے خود سوچنے سمجھنے کا ادراک کا لفظ عربی کا لفظ ٹو نو، جاننا. اور کیسے جاننا؟ عقل کے ساتھ جاننا. ایک تو جاننا یہ ہے نا کہ یہ سامنے میرے اوپر LEDs لگی ہوئی ہیں، یہ ادراک نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف نظرہ ہے. آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے اپنی سائٹ کا استعمال کیا، اپنی آنکھوں کی بینائی کا استعمال کیا اور دیکھ لیا LEDs لگی ہوئی ہیں. بٹ ادراک یہ نہیں ہے. ادراک یہ ہے کہ آپ کو اس کی مشینری کا ورکنگ سسٹم بھی پتہ چل جائے. دیٹس دا ریزن اللہ نے ایک مخلوق بنائی، اور اللہ چاہتا تھا کہ یہ مخلوق جو سوچنے سمجھنے والی ہے، ادراک اور شعور رکھنے والی ہے، عقل اور انٹلیکٹ رکھنے والی ہے، اس کو ایسا کلام دیا جائے جو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں قرآن کی شکل میں ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور میری زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر میں نے صرف یہ کہا میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، رسمن ادب رہ جائے گا، انقلاب نظر نہیں آئے گا. اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ.
ہم نے اس کتاب کا ادب 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 کرتے کرتے اس کو رسمن ایک کتاب بنا دیا. اللہ کا کلام واز دا آدھی ڈیفینیشن. اللہ کا کلام ضرور ہے لیکن میری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، میری زندگی کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو ادراک دیا ہے اس ادراک کو قرآن کے لینس سے حاصل کیا جائے، قرآن کے ذریعے اس زندگی میں آگے بڑھا جائے. قرآن کا حاصل کرنا یا قرآن کے علم کا حاصل کرنا اسکالرز کے نزدیک ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے اس کے ریلیجن کے باکس میں مسلم لکھا ہو یا نہ لکھا ہو. آپ کے کلاسیکل اسکالرز یہ بات کہا کرتے تھے کہ نیوٹرل انداز میں لوگوں کو قرآن کی اہمیت بتانی چاہیے. نیوٹرل انداز کیا ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی، I started with somatic psychology، میں نے کنیکٹ کر دیا اس کو قرآن کے ساتھ. نیوٹرل انداز. جب ہم مسلمان پہلے کسی انسان کا حلیہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قرآن کی بات کی جائے یا نہ کی جائے، ہم محفل دیکھتے ہیں، یہاں پر مجھے چھینک آئی تو الحمدللہ بولوں یا ایکسکیوز می بولوں. جب ہمارے مزاج ایسے ہو جائیں گے تو پھر ہم قرآن کے شعور کو نہ خود حاصل کر سکیں گے نہ ہم اس کو آگے پہنچا سکیں گے. اس قرآن کا مزاج یہ ہے کہ یہ صرف دینی ترجیح نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ ریلیجیس پریفرنس، یہ تو میرے سروائیول کے لیے ضروری ہے. جب آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ دس از دا نیڈ فار مائی سروائیول، میرے زندہ رہنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اس قرآن کو کسی بھی صورت میں نگلیکٹ نہیں کر سکتے. میں کہوں کہ آکسیجن کیا آپ کی ریلیجیس نیڈ ہے یا آپ کی فزیکل نیڈ ہے؟ آپ فوراً کہتے ہیں میری فزیکل نیڈ ہے. پانی میری فزیکل نیڈ ہے، سونا میری فزیکل نیڈ ہے. ان دا سیم مینر کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے کسی بھی انسان کے لیے شعور کے ساتھ زندگی گزارنا اس کی دینی ترجیح کے علاوہ قرآن اس کی ریگولر ورلڈلی نیڈ ہے، اگر وہ زندگی صحیح طریقے سے گزارنا چاہتا ہے. اور آپ سوچیں آپ اور میں تو الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں. ہمیں تو ادراک کے الگ درجے اللہ تعالیٰ نے دے دیے. تو ہمیں سمجھنا کیا ہے؟ قرآن ہر انسان کے لیے ہے. قرآن ہر دور کے لیے تھا اور ہر دور کے لیے ہے اور ہر دور کے لیے ہوگا. قرآن ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہیں تو قرآن آپ کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھتی ہیں تو آپ رمضان کے بعد قرآن چھوڑ دیں گے. میں اس لیے رمضان کی بات کہہ رہی ہوں بیکاز اس وقت آپ سب عقل مندی سے قرآن کے سامنے بیٹھے. ہم باہر والوں کی اس لیے بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ قرآن نہیں کھولنا چاہ رہے، ہم اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، جیسے آپ الحمدللہ اس وقت اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کی کتاب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ رمضان کے بعد بھی قرآن کے علم کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ قرآن ہائی EI لیول لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، ہائی انٹلیکٹ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. قرآن کس سے بات کرتا ہے؟ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان. فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا ذکر ہے. اور جب خطاب کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک عام دنیا میں ایک انسان خطاب کر رہا ہے. چلے خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ گئی اپنے بچوں کو لے کے اور آپ کہہ رہی ہیں اچھا بچوں اب تم سب نے میری بات بہت غور سے سننی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ آپ جو بولیں آپ کے بچے سمجھیں، یا آپ یہ چاہ رہی ہیں اگر ٹھیک ہے سمجھتے ہیں تو سمجھیں، نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں؟ کیوں؟ خطاب کا مقصد ہوتا ہے آپ کو اب سننے والے کی بات سمجھ آئے گی. خطاب کا تقاضا ہے فہم، بات سمجھی جائے، انڈرسٹینڈنگ. جب اللہ کہتا ہے قرآن میں تمہارا ذکر ہے تو اللہ کو اپنے بندوں سے اب ایک تقاضا ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن کو سنیں گے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو حاصل کریں گے. جو کلام صرف آواز ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوا بول رہا ہے اور آپ کو یہاں کوے کے بولنے کی آواز آئے، تو یہ جو کوے کی آواز ہے یہ صرف انفارمیشن ہے، ہدایت بن سکتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے کوا کیا کہہ رہا ہے؟ کائیں کائیں کر رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آیا اس نے کیا کہا؟ نہیں. ایک کلام جو صرف آواز ہے وہ ایک انفارمیشن ہو سکتی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی. ہدایت وہ چیز یا وہ آواز بنتی ہے جو آپ کے دل میں اترتی ہے، آپ کے کانوں سے آپ کے دل میں جاتی ہے.
آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، آپ کے دل کو موو کرتی ہے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے. ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئیں گے. کیا مومنین سوال نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کا مزاج بتایا ہے قرآن میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سوال اٹھاتے ہیں، قرآن سے جڑے رہتے ہیں، جواب ملتے جاتے ہیں. سوال اٹھتے ہیں، جواب ملتے ہیں، امیڈیٹلی جواب ملنے کے بعد عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے کلام جو صرف انفارمیشن نہیں ہے، جو صرف آواز نہیں ہے، جو ہدایت بھی ہے. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے قرآن کی آواز ہدایت بن جائے. اٹ شوڈ ٹرانسفارم یو. آپ کو تبدیل کر دے، آپ کے اندر کوئی تغیر لے کر آئے، کوئی ٹرانسفارمیشن لے کر آئے. جو غلط کانسیپٹس تھے ان کو نکال کر باہر پھینک دے، یا ایٹ لیسٹ جو غلط کانسیپٹس دنیا نے ڈال دیے ہیں ہم میں اتنے گٹس تو آئے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوال کر سکیں، ہم ان کے اوپر سوال اٹھا سکیں، ہم ان کو کوشچن کر سکیں. ہم اگر کسی چیز کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کسی چیز کو کاؤنٹر کر سکیں. فلسفی جب نئی نئی دنیا کو دی گئی تو فلسفی نے کہا کہ انسان دو چیزوں پر ڈیفائن کیا جاتا ہے، ایک اس کی انٹلیکٹ، دوسرا اس کا کریکٹر. انٹلیکٹ عقل اور دوسرا اخلاق. دیٹ واز دا فلسفی بیسک فاؤنڈیشن. فلسفی کے اندر جس کی وجہ سے یہ ایک الگ سبجیکٹ ڈیفائن ہوا تھا، وہ کہتے تھے انسان ان دو چیزوں کے اوپر بیسڈ کر کے کسی بھی طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، بیسڈ آن دا انٹلیکٹ اینڈ بیسڈ آن دا کریکٹر. قرآن کیا ہے؟ بیسڈ آن دا انٹلیکٹ اینڈ بیسڈ آن دا اخلاق. قرآن آپ کو لاجیکلی قوانین دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی آیات آپ کو سائملٹینیسلی اخلاق کے قرینے سکھاتے ہیں، اخلاق کے پیرامیٹرز سکھاتے ہیں. قرآن انہی دو ایجنسیز پر کام کرتا ہے. ہم بھی اس رمضان یہی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری عقل اوپن ہو جائے، شعور کے دروازے کھل جائیں، اور زبانوں میں اور طبیعت میں اور اندر کی دنیا میں نرمی اور اخلاق آ جائے. دیٹس دا مین ایسنس. جب بھی ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ میننگز ہمارے اوپر انڈیل دیے جائیں. We all are here to absorb. There is a difference between these two things. آپ ٹائلز کے اوپر پانی کی بالٹی پھینکیں، پانی بہہ جاتا ہے. آپ مٹی پر پانی کی بالٹی پھینکیں، کیا ہوتا ہے؟ ایبزارب ہو جاتا ہے. پانی کی بالٹی آپ نے دونوں جگہ پھینکی ہے، آہستہ آہستہ نہیں ڈالا. کیا آپ کہیں میں نے مٹی میں آہستہ آہستہ ڈالا تھا؟ نہیں، آپ نے دونوں جگہ تھرو کیا ہے. ٹائل پر تھرو کیا سب ضائع ہو جائے گا، بٹ آپ نے مٹی پر تھرو کیا. اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن. ہو سکتا ہے آلریڈی زمین کا واٹر ٹیبل ہائی ہو. اٹ مائٹ ٹیک ٹائم، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ایبزارب ہو جائے گا. اپنے اندر کی فضا، اپنے اندر دل کی مٹی کو ایمان کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ نرم کریں. اللہ کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے اس کو نرم رکھیں. جتنا یہ نرم ہوگا اتنا یاد رکھیں آپ کی طبیعت کے اندر ایبزارپشن آف آیات بڑھتا جائے گا. اینڈ دس از ریکوائرڈ. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. سو ہم یہ تالے کھولنا چاہ رہے ہیں. کبھی یہ تالے انٹلیکٹ کے ہوتے ہیں، کبھی یہ تالے ڈاؤٹس کے ہوتے ہیں، کبھی یہ تالے شکوک کے ہوتے ہیں. ہم ان کو کھولنا چاہ رہے ہیں. فرض کریں ایک انسان اس رمضان میں کہتا ہے کہ میں قرآن کی بس تلاوت کروں گی. غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے؟ سوچ کے جواب دیں. کیا قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے؟ کیا بغیر سمجھ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ثواب نہیں ملتا؟ ہمارے معاشرے میں سختی مزاج کی بہت ہے. آپ کی میڈ آپ سے کہتی ہے باجی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ترجمہ پڑھنے کا، میں خالی قرآن کی آیتیں پڑھ لوں. تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ پڑھ لو. آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیے، پڑھ لو. اور چلتے پھرتے اگر آپ ہی کے گھر میں کام کرتی ہے تو پیچھے کوئی ترجمہ لگا دیں، کوئی اچھی بات لگا دیں تاکہ اس کے کان پر چلی جائے. آپ کی اور میرے لیے لگژری ہے، آپ کی اور میرے پاس نعمت ہے. آپ کی اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ریسورسز کا انبار لگا دیا.
اب اگر آپ اور میں صرف قرآن پڑھتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یونیورسٹیز کا علم حاصل کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عقل بہت تیز چلتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وزڈم اور ای آئی لیول ہمارے اتنے ہائی ہیں کہ اگر ہمیں زندگی میں اپنے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو ہم ہر ڈائمینشن سے سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں. سو کیس نمبر 1 ول ناٹ بی ایپلیکیبل آن اس. کب تک ہم ترجمہ پڑھتے رہیں گے؟ کب تک ہم صرف اور صرف قرآن کے ترجمے سن کر یہ سمجھیں گے کہ ہم نے رمضان میں حق ادا کر دیا؟ It's a time to transform yourself. It's a time to transform your inner world. آپ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں، آپ جب ہو سکتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو it's just like کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک میپ پکڑ لیا. آپ نے کبھی میپس دیکھے؟ پہلے زمانے میں ہمارے پاس ایٹلس ہوتے تھے، اسکولز میں پڑھائے جاتے تھے ایٹلس. اب تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتے بہت منیمائز ہو گیا. اگر آپ کبھی ورلڈ لائبریریز میں جائیں جہاں پر ایٹلس لائبریریز بنی ہوئی ہیں، تو ایٹلسز کو پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے پوری کی لگی ہوتی ہے ساتھ میں ہر پیج کے اوپر. اس کی کو پہلے پڑھ کے پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. لیکن قرآن کا فہم حاصل کرنا دیٹس دا نیڈ آف دا آر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا، قرآن کی اصل انڈرسٹینڈنگ میں نے اڈاپٹ نہیں کی، قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھا، تو یہ دنیا مجھے کسی ایسی ڈائریکشن میں لے جائے گی جہاں ہر شے کا شعور ہوگا، اللہ کی ذات کا، اپنی ذات کا اور اسلام کا شعور نہیں ہوگا. تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ترجمہ is just like holding a map of Islam in hand, but you are unable to read the map. اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ بنا لیں کہ آپ قرآن کی آیت کو اتنا سمجھ سکیں کہ وہ آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کی طرف ایک قدم آپ کو آگے بڑھنے کا چانس دے دیں. جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، آپ اس میپ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ ہم سب مسلمانوں نے میپ پکڑا ہوا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے، بٹ اگر ہم نے اس میپ کو صحیح طرح سے اس کی کے ساتھ نہیں سمجھا تو ہم منزل تک پہنچ نہیں سکیں گے. چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے. قرآن اس کی ڈپکشن دیتا ہے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. اس لیے کہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، مزاج ٹھیک نہیں ہے، پک صحیح چیز نہیں کی. آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور آپ ایگنیشن آن نہ کریں اور آپ کہیں گاڑی چلتی کیوں نہیں ہے؟ قصور آپ کا ہے یا گاڑی کا ہے؟ ہمارا ہے، بیکاز ہمیں بٹن نہیں پریس کرنا آ رہا، ایگنیشن آن نہیں کرنا آ رہا. یہ مقصد ہے اس دنیا میں. کوئی بات نہیں، اب تک جتنا وقت بھی جہاں بھی لگ گیا، بٹ اب اس رمضان کو ایک وہ مائل سٹون بنائیں جس سے آپ کی زندگی میں قرآن کے ساتھ تعلق بالکل الگ ڈیفائن ہو جائے. میں 5 ریزنز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو آپ کو اسلامک ٹریڈیشن میں ملتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر تدبر کیوں کرنا چاہیے، یا کیوں تدبر القرآن ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیں، چاہے قرآن ہو، چاہے لاجک ہو، چاہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا فہم سلف ہو، ہم سے پہلے جنریشنز کی انڈرسٹینڈنگ ہو، ان سب کو اگر آپ کھنگال کر پڑھیں، ان کو فلٹر کریں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے قرآن کے کم پورشن پر زیادہ وقت لگانے کی سنت سب جگہ ملتی ہے. اسٹارٹنگ وتھ قرآن. نمبر 1، قرآن خود اپنے اوپر فہم کی دعوت دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے سورۃ النساء، افلا، سورۃ النساء نہیں ہے، سورۃ محمد میں آتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کے تدبر کا مطلب یہی ہے کہ آپ وقت زیادہ لگائیں گے، آپ مفہوم زیادہ سمجھیں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ کثرت تلاوت. تدبر میں کثرت تلاوت کا امپیکٹ آٹومیٹیکلی ٹوٹتا ہے. ہم رمضان کے لیے پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. آپ اس مہینے کا ایسنس پچھلی کلاس میں جو ہم نے اورینٹیشن کی تھی اس میں سن لیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی کانشیسنس آئے.
جتنا آپ آیات کے فہم کو حاصل کرتے ہیں اتنا آپ کے اندر کانشیسنس بڑھتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک ڈیفائن کی ہوئی روایت آتی ہے. یہ آپ کے پاس ریزن نمبر 2 آ رہی ہے کیوں تدبر القرآن کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں آپ کو رسول اللہ کی یہ سنت مل جاتی ہے جس کو حضرت عائشہ نے ڈیفائن کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ایک ہی آیت پر قیام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں یردد آیتن حتی الصبح، آپ ایک ہی آیت کو لوٹاتے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی. یہ کیوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حفظ تو آپ کو آلریڈی تھا، آپ کے تو سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کی ذمہ داری خود لی تھی، تو آپ حفظ نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بار بار ایک آیت کو ایک سورت کو بیکاز ہم اس کو میمورائز کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میمورائز کرانا تو اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا. یہ جو یرددو کا اینگل تھا جس میں آپ صبح تک ایک ہی آیت پر دوام رکھتے تھے، یہ تھا تدبر کا اینگل، اس آیت کے مفہوم کو ایبزارب کرنے کا اینگل، تاکہ اس کی گہرائی آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے. ابھی میں نے بات شروع اس لیے ایسے کی تھی، جس چیز کو آپ بار بار کرتے ہیں that becomes part of your personality. کتنا ہم سنتے ہیں، آپ جو بولتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. کتنا ہم سنتے ہیں. That's about keeping the right methodology of spending life. آپ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ جیسا اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گے اللہ آپ سے ویسا ہی معاملہ کرے گا. جب ہم یہ کہتے رہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سن رہا، اللہ دعائیں نہیں سن رہا، اللہ دعائیں نہیں سن رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یا اس کے اندر بیریئرز آنے لگ جاتے ہیں، یا وہاں بریکس لگنے لگ جاتی ہیں. That's all about your own inclination, auto suggestion. Keep telling yourself سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. جب ہم کہتے ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم جب بار بار کہتے ہیں میری بس ہو گئی تو آپ کی واقعی بس ہو جاتی ہے. Start telling yourself the right thing. آپ کہیں الحمدللہ ہمت ہے اللہ کرائے گا. صبح اٹھ کر آپ روز صبح اٹھ کر ایک جملہ اپنے آپ کو بول دیتی ہیں دل میں ہی صحیح، اونچا بولنے کو کس نے کہا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ ہے جو میرے کام مکمل کرائے گا، وہی کرائے گا. یہ جو آپ نے ایک جملہ بولا شاید آپ خود بھول جاتے ہیں بٹ اللہ نہیں بھولتا. یہ ہے تدبر کرنا، یہ ہے غور و فکر کرنا، یہ ہے میڈیٹیشن. کتنی دنیا اس وقت میڈیٹیشن کی باتیں کر رہی ہے، کتنی دنیا اس وقت مائنڈفل اویکننگ کی باتیں کر رہی ہے، کتنا دنیا کا اس وقت بڑا چنک لوگوں کو موناسٹریز میں لے جا رہا ہے. آئیں ایکسپیرینس کریں موناسٹریز کو، میڈیٹیٹ کریں. ایک بات بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس آنکھیں بند کریں اور سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں. That's the same thing which we can do with the ayat of Quran. اور قرآن نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ مزاج دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں. کیوں؟ So that become part of his character. تاکہ وہ جملہ آپ کا تزکیہ کر دے، تاکہ وہ آپ کو ہمت دے. آپ یہاں کلب سے نکلیں اور آپ گھر تک مستقل گاڑی میں بولتے رہیں اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے گا، اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے گا. Start saying this. You will see the fruits of it. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا آپ کی ہر بات کی انرجی ہوتی ہے. Start creating this energy around you. آپ اللہ کے ساتھ حسن و ظن کی انرجی کریٹ کرنا تو شروع کریں. پھر دیکھیں آپ کو کیسے اللہ میریکلز دکھاتا ہے. آج بھی میریکلز ہوتے ہیں. This is what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has taught us. ایک ہی آیت کو پورے رات پڑھ کے تدبر کر کے کیا بتایا؟ میڈیٹیٹ دا آیا، کانسیپٹ کو سمجھ کے. صحابہ کا فہم دیکھیں تو صحابہ کا بھی آپ کو ایک طریقہ کار ملتا ہے. دس از آلسو منہج صحابہ. جب آپ تدبر القرآن کرتے ہیں آپ صحابہ کے منہج پر ہوتے ہیں، ان کی میتھڈالوجی پر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نتعلم العشر آیہ فلا نتجاوزوہن حتی نعمل بہن. کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے ایک وقت میں، 10 آیتیں. پھر ہم ان 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ہم ان کا فہم نہیں حاصل کر لیتے تھے اور جب تک کہ ہم ان پر عمل نہیں شروع کرتے تھے. ہم 10 آیتیں، شروع میں یہ 5 آیتیں تھیں،
بالکل ارلی ریولیشن کے ٹائم پر. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے ان کو 10 پڑھ کر دیا. 10 آیتوں کا سلیبس ہوتا تھا, ان کو حفظ کرتے تھے, ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے, ان کا فہم اور انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے تھے, ان پر عمل شروع کرتے تھے, پھر آگے بڑھا کرتے تھے. یہ اصول ہے تربیت کا. تدبر اصل میں تربیت کرتا ہے, اور تربیت ایک گو میں نہیں ہوتی, تربیت اچانک سے نہیں ہوتی, تربیت اوور نائٹ نہیں ہو جاتی. تربیت کے لیے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, صبر چاہیے ہوتا ہے, دوام چاہیے ہوتا ہے. چوتھی عقلی دلیل اسکالر دیتے ہیں فور تدبر. وہ کہتے ہیں جب بہت سے میننگز ایک ساتھ آپ اپنے کانوں پر ڈال لیں تو اثر کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو اب اسی وقت ایک ہی گھنٹے میں آپ کو زکوٰۃ کے مسائل بتا دوں, میں آپ کو وراثت کے مسائل بتا دوں, میں آپ کو قرض کے مسائل بتا دوں, میں آپ کو قبر میں میت کے اتارنے کے مسائل بتا دوں ایک گھنٹے میں. ایک گھنٹے کے بعد جب آپ گھر جائیں گی تو آپ کے دماغ میں کھچڑی پکی ہوگی, آپ کہیں گی اس کے لیے کیا کہا تھا, اس کے لیے کیا کہا تھا. سو عقلی دلیل اسکالر دیتے ہیں فتدبر القرآن. وہ کہتے ہیں اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ دل پر ایک ساتھ بہت سے میننگز ڈال دیے جائیں تو اثر کم ہوتا ہے. اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے, آپ بھاگتی ہیں جب آپ ذرا تھوڑا سپیڈ میں بھاگ رہی ہیں, آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟ پیلپٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, دل اچھل رہا ہوتا ہے. جس وقت دل پیلپٹیشن بہت ہائی پیلپٹیشن پر ہوتا ہے اس وقت ذہن فوکس میں آ سکتا. اب جب ہائی پیلپٹیشن ہو نا کسی کو تو ذرا کوشش کیجیے گا, دیکھیے گا کیا ہائی پیلپٹیشن میں یا فاسٹ ہارٹ بیٹ میں آپ ذہن کو فوکس کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے. سو عقلی دلیل جو کنٹمپرری اسکالرز تدبر القرآن کی دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ بہت سے قرآن کے ترجمے کو اپنے اوپر انڈیل لیتے ہیں, اٹ جسٹ لائک آپ بھاگ رہی ہیں اور آپ کی پیلپٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اینڈ یور مائنڈ از انیبل ٹو فوکس. اس سے بہتر ہے اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا دل اور دماغ کسی چیز پر فوکس کر سکے, اگر آپ چاہ رہی ہیں آپ کے دماغ میں سیٹلڈ تھاٹس ہوں, سیٹلڈ تھاٹس, تو پہلے آپ کے دل کو مضبوطی چاہیے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ قرآن میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ نے کہا تھا ہم نے قرآن آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کے دل کو ٹھہراؤ مل جائے, ثابت قدمی مل جائے, سکون مل جائے. جس چیز میں سکون ہوتا ہے اس چیز میں وزن بھی آنے لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ ثابت قدمی کے لیے, آپ کے دل کی ثابت قدمی کے لیے ہم نے قرآن دیا ہے. تو قرآن پڑھ کے سکون کی کیفیت محسوس ہونی چاہیے. پانچویں اور آخری جو دلیل آپ کو ملتی ہے اسلامک ٹریڈیشن میں وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ بہترین ہے تدبر القرآن کے لیے. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں دل نرم ہوتا ہے, اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں کانسنٹریشن علم اور وحی کی علم کی طرف زیادہ ہوتی ہے. وہ کیوں؟ بیکاز آپ کا نفس کمزور ہوتا ہے. نفس کی وہ سائڈ نہیں ہم کہہ رہے جو نفس مطمئنہ ہے, نفس امارہ اور نفس لوامہ, یہ دونوں ویک ہوتا ہے. خاص طور پہ نفس امارہ کمزور ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے نفس کی 3 کیفیات قرآن بیان کرتا ہے نا. ایک وہ نفس ہے جو آپ کو اور مجھے بار بار خواہشات کی طرف انڈلج کراتا ہے, اینڈ دیٹس the میجر پارٹ آف our نفس. رمضان میں یہ میجر پارٹ نفس والا کمزور ہو جاتا ہے اور آپ خود کمزور کرتی ہیں اس کو. اس وقت بھی کمزور ہے, آپ نے خود اس کو ٹیم کیا ہوا ہے. کیسے؟ روزہ رکھ کے. رمضان کے مہینے میں آپ کا نفس جو آپ کو خواہشات میں ہر وقت انوالو رکھتا ہے, آپ اس کو خود ٹیم کر لیتے ہیں. جب آپ بھوکی رہتے ہیں, جب آپ اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں, جب آپ اپنی خواہشات کو روکتے ہیں تو آپ کا نفس کمزور ہوتا ہے. اور the moment نفس کمزور ہوتا ہے, the moment you know that شیطان جکڑ دیے گئے ہیں, the moment you are well aware فتحت ابواب السماء, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, آپ کے لیے قرآن کا ایبزارپشن لیول بڑھ جاتا ہے. That's quite logical. رمضان کے مہینے میں تدبر القرآن بہت اثر کرتا ہے. So that was the intro, the making before the message. اب آگے بڑھتے ہیں. سورۃ العلق
قرآن کی الحمدللہ 96 سورہ ہے ترتیب مصحف میں. ٹھیک، اگر آپ اس کی پہلی آیات 5 آیات دیکھتے ہیں تو وہ تو سب سے پہلی آپ کے سامنے وحی کے طور پر پریزنٹ کی جاتی ہے، لیکن ترتیب مصحف میں سورۃ العلق 96 سورہ ہے. اس کی 19 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی. ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مکی اور مدنی صورتیں ان کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ یہ کس جگہ پر نازل ہوئیں. ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی ہیں، جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ سب مدنی ہیں. چاہے آپ کی ہجرت کے بعد آپ مکہ میں تھے اور صورتیں نازل ہوئیں تب بھی ان کو مدنی صورت ہی کہا جاتا ہے. مکہ میں نازل ہونے کی بعد بھی ان کو مکی نہیں کہا جائے گا. تو سورۃ العلق مکی صورت ہے. اس صورت کی ایز سچ آپ کو احادیث میں فضیلت ایز سچ فضیلت نہیں ملتی. اس کی فضیلت صرف یہ ہے کہ اس کی پہلی 5 آیات اکارڈنگ ٹو جمہور علماء، اکارڈنگ ٹو میجورٹی آف دا اسکالرس، اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں. جو چند علماء ہیں ان کے نزدیک ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ المدثر پہلی وحی تھی. واللہ عالم. ہمارے ہاں جو گرینڈ میجورٹی ہے اسکالرس کی، ان کے مطابق سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پہلی وحی تھی. یہ جو سورت ہے اس کی فضیلت آپ کو اس کے علاوہ نہیں ملتی. دیکھیں، یاد رکھیں، پورا قرآن، مکمل قرآن اور قرآن کی ہر آیت اور قرآن کی ہر سورت ہمارے لیے فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ مکمل قرآن شفا ہے. بعض صورتیں، بعض آیات ایسی ہیں جن کی امپورٹنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیشنلی another لیئر آف امپورٹنس بیان کرتے ہیں، جیسے سورۃ الکہف ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ سورۃ الملک کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے سورۃ الکافرون ہے، جیسے سورۃ الناس ہے، جیسے سورۃ الاخلاص ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے آپ الحمدللہ پڑھتی ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. سو یہ ایڈیشنل لیئر آف فضیلت ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فضیلت کے طور پر ملتی ہے. ورنہ اگر یہ کہا جائے کسی صورت کے لیے کہ اس صورت کی الگ سے فضیلت قرآن کے بعد حدیث میں نہیں ملتی تو خدا نخواستہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں. ہر قرآن کے لفظ کو ہم اسی طرح محترم سمجھتے ہیں جیسے کہ کسی بھی آپ فیمس صورت کو اپنے ذہن میں لاتی ہیں اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہیں. یہ صورت جس کی پہلی 5 آیات کی اہمیت ہمیں اسلام میں نظر آتی ہے، یہ پہلی 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ سے 4 کلومیٹر دور غار حرا میں نازل ہوتی ہیں. اسلامک ٹریڈیشن کے اندر آپ کو غار یعنی کہ کیوز کا ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے، یا آپ تذکرہ کہہ لیں، ایک نظر آتا ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ٹریڈیشن میں کیوز یعنی غار جو ہیں وہ ایک تاریخی اور اسپرچولی دونوں لحاظ سے اہمیت رکھتی ہیں. 3 غاریں ہیں جس کا آپ قرآن میں تذکرہ پڑھتے ہیں، یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ایک جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے. پھر آپ تذکرہ پڑھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ راستے میں ایک جگہ پر پناہ لیتے ہیں. وہ غار تھی، اس غار کا نام کیا تھا؟ غار ثور. تو یہ دوسری غار ہے. پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں سورۃ الکہف، اور سورۃ الکہف میں جو پہلی کہانی آتی ہے اصحاب کہف کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو پروٹیکشن کی جگہ دی تھی وہ بھی غار تھی، جس کو آپ کہتے ہیں غار کہف. تو 3 غار اسلامک ٹریڈیشن میں آپ کو تاریخی لحاظ سے ملتے ہیں، غار حرا، غار ثور اور غار کہف. ایک بات یاد رکھیں، ان 3 غار کا کوئی ریلیجیس مقام نہیں ہے.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی زیارت کرنا عین عبادت ہے، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ غاریں اہم ہوئی ہیں واقعات کی وجہ سے. اپنی ذات میں ایک عام سی جگہ ہے، اپنی ذات میں ایک غار ہے، ہاں یہ اہم ہو گئیں، پرومیننٹ ہو گئیں، اسلامک ٹریڈیشن میں ان کا تذکرہ ہونے لگ گیا بیکاز آف دا انسیڈنٹس کنیکٹڈ ٹو دیم، بیکاز آف دا واقعات کنیکٹڈ ٹو دیم. غار حرا کو کنیکٹ کیا جاتا ہے پہلی وحی سے، اور غار حرا کو مقام دیا جاتا ہے علم کا مقام. یہ آپ کو کلاسیکل اسکالرس کی تفاسیر میں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں غار حرا پہلی وحی کے حوالے سے، علم کے مقام کے حوالے سے اسلامک ٹریڈیشن میں اہم ہے. پھر وہ غار ثور کو کہتے ہیں جہاں ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ ہجرت کے موڑ پر، ہجرت کے ٹرن پر توکل علی اللہ کی تصویر ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حوصلہ دیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا. جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا کہ قریش اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ جھک کر دیکھتے قریش غار کے منہ پر تو ان کو رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے قدم نظر آ جاتے. تو غار ثور علامت ہے ہجرت کا ٹرننگ پوائنٹ اور توکل علی اللہ کی علامت. جو غار کہف ہے وہ اصل میں سمبل بنا اسلامک ٹریڈیشن میں ایمان کی حفاظت کا. وہ لوگ، وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کی، حالات ان کے آس پاس موافق نہیں آئے تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جس جگہ خود کو چھپایا وہ غار تھی. ان کی وجہ سے اس کا نام غار کہف پڑ گیا، اور یہ غار اسلامک ٹریڈیشن میں سمبل بنی ایمان کی حفاظت. اس کے لیے بہت سے اسکالرز نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جب حالات دنیا کے اتنے زیادہ سخت ہو جائیں کہ مومن کے لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غار والی تنہائی، غار تو نہیں ڈھونڈ سکتے ہم کراچی میں، کہاں سے غار ڈھونڈیں گے، غار والی تنہائی اور غار والا سیکلوژن اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس میں اس کا ایمان سلامت رہ سکتے ہیں. آپ نے پروفیسی سنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرب قیامت والی ہیں، جن کا مفہوم آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت بہت قریب ہوگی تو جو مومنین ہوں گے وہ فتنوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں گے، اور پھر وہیں پہاڑوں میں ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. یہ پہاڑوں میں جانا ایمان کی حفاظت کے لیے ہوگا. تو یہ 3 کیوز ہیں جن کا ذکر آتا ہے. ان 3 کیوز کا اسلامک ٹریڈیشن میں سارے کا سارا اہمیت کا اینگل واقعات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں، اسلام جگہوں کو مقدس نہیں کرتا. اگر اسلام نے مقدس کیا ہے ڈیفینیٹلی حرمین کو مقدس کیا ہے اور تیسری مسجد اقصی ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کے حصے کو کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے سجدے کی جگہ ہے. تو غار کوئی خاص طور پہ، کیونکہ ہمارے مزاج ہے نا، ہمیں ذرا سا پتہ چل جائے کہ یہ جگہ ہم اس کو یہ دروازہ بنا دیتے ہیں، ہم اس کو عبادت کی جگہ بنا دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو بہشتی دروازے بھی بن جاتے ہیں جس میں سے گزرنے کے بعد پھر آپ آٹومیٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے. سو دیر از اے نیڈ آف کلیریفیکیشن تاکہ کسی کے مزاج کے اندر، کسی کے ذہن کے اندر کوئی غلط کیفیت جو ہے وہ نہ آنے پائے. اب یہ جو صورت ہے جس کو آپ سورۃ العلق کہتے ہیں، اس صورت سے اسلام کی برتھ ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے شان نزول کے حوالے سے، جو کہ اس کا شان نزول کہلاتا ہے. شان نزول کہا جاتا ہے کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت کے پیچھے کیا حالات کریٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. یاد رکھیں، قرآن کی ہر آیت، انفیکٹ اسکالرز کہتے ہیں قرآن کا ہر جملہ، ہر ایک جملہ، ایک ایک فریز اپنے ساتھ دونوں اینگل رکھتا ہے. ایک، کس ریفرنس میں نازل کیا گیا، اس وقت کیا حالات تھے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں قرآن کو ایک ساتھ ایک کتاب کی شکل میں تو نازل نہیں کیا گیا. جب جہاں جیسی ضرورت ہوتی تھی قرآن اس کے مطابق احکامات، گائیڈنس، کاؤنسلنگ، مینٹورنگ کے لیے جملے نازل کر دیا کرتا تھا. لیکن اب جیسے اب ہم پڑھتے ہیں تو اب ہمارے سامنے تو پورا قرآن ہے.
تو اس کے لیے دو آپ کو مفہوم ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. ایک سورت کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ کیوں نازل کی گئی، اس کے پیچھے حالات کیا تھے. اور دوسرا، آج یہ سورت میری زندگی میں مجھے کیا سکھاتی. جب آپ یہ دونوں پیرالل لے کر چلتے ہیں تو آپ کو ایک کمپلیٹ گائیڈنس قرآن کی طرف سے مل جاتی ہے. تو جو شان نزول آپ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ العلق کا، اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ طویل نریشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں ملتی ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ، اب حضرت عائشہ کو کس نے بتایا؟ کیا حضرت عائشہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب پہلی وحی آئی؟ نہیں. تو حضرت عائشہ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہ سوال ہیں جو اورینٹلسٹ اٹھاتے ہیں. جب آپ مسلمان ہوتے ہوئے کتاب میں کہیں پر پڑھ رہی ہیں اور آپ نے اپنے نان مسلم فرینڈ سے کہا کہ یہ دیٹ واز دا بگننگ، دیٹ واز دا برتھ آف اسلام، اور اس میں آپ بتاتی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی چھوٹی تھیں، اور وہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ اس وقت تو ان کے ساتھ نہیں تھیں، تو پھر یہ انہوں نے کیوں ڈیفائن کیا ہے؟ You should have the consciousness and the knowledge and the confidence to define it in a very appropriate manner. آپ کہتے ہیں there is a حکمت، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی زوجہ نکاح میں دی، اس لیے کہ حضرت عائشہ کئی سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد علم پھیلاتی رہی. That was Allah's حکمت. That's the شعور جو آج کے مسلمانوں کو چاہیے. ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، انفارمیشن کی کمی نہیں ہے. آج کے مسلمانوں کے پاس بہت انفارمیشن ہے. The thing we are lacking is the confidence of Islam. The thing we are lacking is the conviction of Islam. The thing we are lacking is the lack of communication which we don't have actually when somebody will ask something about Islam. اور ہم سے اس وقت کوئی جملے نہیں بولے جاتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے ہم کیا جواب دیں. ہم کہتے ہیں ہم تو چپ ہو گئے، سامنے والے نے چپ کرا دیا، مجھے تو کوئی لاجک ہی سمجھ نہیں آئی، ہاؤ کم. اور پھر غصہ آ کے ینگ بچے اماں پہ نکالتے ہیں، آپ نے نہیں سکھایا ہمیں. That's the problem. تو اگر اماں نے نہیں سکھایا تو کیا اماں نے آپ کو ہر چیز وہ سکھائی جو نیٹ فلکس پر آتی ہے؟ آپ نے خود ہی سیکھا اور خود ہی ڈسکور کیا اور خود ہی یوٹیلائز کرتے ہیں. If your intellect can explore the world, then your intellect should explore the Islam too. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ میں نے دنیا ہارنس کر لی تھی، میں نے دنیا ایکسپلور کر لی تھی، میں تھی صرف 16 ایئرس کی، لیکن بس مجھے اسلام ایکسپلور کرنے کا ٹائم نہیں ملا. Actually I was too young. جب اسلام کی باری آتی ہے تو I'm too young. ابھی تو میں اتنی چھوٹی ہوں اماں، جب میں آپ کی عمر میں پہنچوں گی نا تو پھر میں بھی اچھی بن جاؤں گی، تب میں صابر بن جاؤں گی جیسے آپ صبر کرتی ہیں. Right now I have no clue of patience in my life. جب ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت پیوبرٹی ہٹ کر لیتے ہیں، جب پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہے، آپ اسلام کے ایڈلٹ ہیں. ہمارے کلچر میں اس ایشین کنٹریز کے اندر بچیوں کو 11 سال 12 سال پر پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہے. اب تو اور ارلی پیوبرٹی ہٹ کر رہی ہے بیکاز آف دا فوڈ وی آر ٹیکنگ. جتنی آپ کو جلدی پیوبرٹی ہٹ کر جائے گی، 7 سال پہ کر گئی یا 10 سال پہ کر گئی یا 11 سال پہ کر گئی، اکارڈنگ ٹو اسلامک ڈیفینیشن آپ ایک ایڈلٹ کے طور پر ڈیل کی جاتی ہیں. آپ کا بک آف ڈیڈ کھل جاتا ہے. اب جو اچھے کام کرتی ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں، اب جو غلط کام کرتی ہیں وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں. اب آپ ایک مکمل مسلمان، ایک ایڈلٹ کے طور پر ڈیل کی جاتی ہیں. دس از دا پوائنٹ جو اسلام سکھاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا چھوٹی عمر میں آپ کے نکاح میں آنا had so much wisdom. اس لیے کہ حضرت عائشہ وہ جنریشن تابعین تک پہنچی ہیں، اس لیے کہ آپ حیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی تھی، آپ کا انتقال بہت دیر میں ہوا اور آپ تابعین کو علم سکھاتی رہی. صحابہ کو تو سکھاتے تھے، تابعین کو بھی علم سکھاتی رہی. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہوئی ملتی ہیں، بیکاز وہ ینگ مائنڈ تھا، وہ اس وقت اچھی طرح انفر کر لیتی تھی، وہ ریٹین کرتی تھی، ان کے پاس ریٹیننگ پاور، نیورو پلاسٹیسٹی جس کو آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، میمورائزیشن سکلز بہت شارپ تھے. عرب کے اندر حضرت عائشہ کو ان کے گھوڑوں کی نسلوں میں 100 نسلوں کے گھوڑوں کے نام یاد تھے. مطلب ایک گھوڑا اور اس کے پیچھے اس کے 100 جو اس کے دادا وادہ ہوں گے، گرینڈ فادر، ان سب کے نام، ان کے نام ہوتے تھے گھوڑوں کے، اور ان کو سب یاد تھے. سو میمورائزیشن سکلز شارپ تھے.
شی واز ایٹ اے ینگ ایج، ریٹیننگ پاور زیادہ تھی، نیوروپلاسٹیسٹی زیادہ تھی. آپ دیکھیں عورتوں کے جتنے مسائل ہیں وہ آپ کو جتنے اسلام کے اندر احادیث سے ملتے ہیں، میجورٹی آف دا احادیث آپ کو حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ سے ڈیفائن کی ہوئی ملتی ہیں، بیکاز دے ور ینگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈیفینیٹلی اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ اس کو نریٹ کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں مفہوم یہ آتا ہے احادیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وقت جو نبوت سے پہلے کا تھا، جب وہ آیا تو آپ کی شخصیت کے اندر دو چیزیں بہت پرومیننٹ ہو رہی تھی. یعنی ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی لیکن دو چیزیں بہت آپ کی زندگی میں پرومیننٹ تھی. اول ما بدأ به رسول اللہ من الوحی الرؤیا الصالحہ ثم حبب الیہ الخلاء. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کی زندگی میں دو چیزیں آ گئی تھی. ایک، آپ کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تقریباً نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا الصالحہ، سچے خواب آنے لگ گئے تھے. آپ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ آپ جو رات میں دیکھا کرتے تھے صبح اٹھ کر ایز اٹ از وہ چیز آپ کے سامنے انسیڈنٹ ہو جایا کرتا تھا. اور یہ سلسلہ سچے خوابوں کا تقریباً 6 ماہ نبوت سے پہلے چلا. دوسری چیز جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں وہ یہ ہے ثم حبب الیہ الخلاء، آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. یعنی آپ سیکلوژن میں رہنے لگ گئے تھے، سیکلوڈڈ رہنے لگ گئے تھے، اور آپ اپنے آپ کو لوگوں کی بھیڑ سے، شور سے دور رکھتے تھے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ بات بتائی تھی، جس کو شعور چاہیے اس کو خاموشی چاہیے. اندر کی آواز خاموشی میں سنائی دیتی ہے. باہر کی دنیا میں شور ہو تو اندر کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. باہر کی دنیا میں نوائزز ہوں اور ہم کہیں اندر سکون نہیں ہے تو پرابلم باہر کی دنیا کا نہیں ہے، پرابلم ہماری ایکٹیویٹیز اور ہماری اپنی گیدرنگز کو ڈیسائیڈ کرنے کا ہے. ہم نے شور والی جگہوں پہ اپنے آپ کو رکھنا کیوں پسند کیا ہے؟ باہر کی خاموشی اندر کی آواز کو سننے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات آتی ہے نبوت سے پہلے آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، سیکلوژن آپ کو اچھا لگتا تھا. انٹرسٹنگلی اگر آج آپ سائیکالوجی اور سوشیولوجی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان دونوں سبجیکٹس کے اندر وہ سیکلوژن کو دو طرح ڈیفائن کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک سیکلوژن پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک سیکلوژن نیگیٹو ہوتی ہے. کیا تنہائی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے؟ نہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی پازیٹیو سیکلوژن، مثبت تنہائی، اور ایک ہوتی ہے آپ کی منفی سیکلوژن، نیگیٹو سیکلوژن، جو کہ آپ کے اوپر برا امپیکٹ ڈالتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے آس پاس لوگ چاہ رہی ہیں اور لوگ آپ سے بیٹھ کے بات کرنا پسند نہیں کر رہے. I'm not talking about this circle, I'm talking about the loved ones، گھر والے. اس لیے کہ دیکھیں یہاں پر تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، پھر آپ گھر چلی جائیں گے. گھروں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی کہتے ہیں ہم تنہا ہیں، we have no one to talk، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ گھروں میں اکیلے رہ رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو اپنے گھروں میں واقعی لٹرلی اکیلے رہتے ہیں، بچے ہیں نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا شادی نہیں ہوئی تھی، ماں باپ چلے گئے، بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، and people are living alone in their homes. ایک وہ تنہائی ہے. وہ تنہائی بھی کیا مثبت تنہائی ہوتی ہے؟ وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے. جب کچھ لوگ تنہا ہوتے ہیں اکیلے رہنے کی وجہ سے، کچھ لوگ تنہا ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان میں ہونے کے باوجود، بٹ کوئی ان کو سمجھتا نہیں. اگر میں اس اینگل سے بات کروں تو میرا خیال ہے شاید یہاں بیٹھی ہوئی ہر دوسری خاتون کہیں گی اس ڈیفینیشن میں تو میں بھی تنہا ہوں، کوئی مجھ کو سمجھا نہیں. اور یہ حقیقت ہے. یہ والی جو تنہائی ہوتی ہے نا، جب آپ کو اندر سے یہ فیلنگز آتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے، اور ہر انسان چاہتا ہے. یہ بتائیں کہ ہر انسان نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو سمجھے؟ ہر انسان چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا؟ خلیل کون ہوتا ہے؟ ایک ایسا دوست جو آپ کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے، جو آپ کی آواز سن کر پہچان جاتا ہے، جس کو آپ کو بعض اوقات دیکھنا بھی نہیں پڑتا. You always read about felt emotions، جس کو آپ محسوس کر لیتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو محسوس کیا جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے،
ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو جب آپ 4 لوگوں میں رہتے ہیں بٹ آپ کو کوئی سمجھتا نہیں اور آپ کو کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا جیسا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے بات کی جائے, تو یہ بھی تنہائی ہوتی ہے, یہ سکلوشن بھی ہوتی ہے. بٹ یہ سکلوشن آپ کو درد دیتی ہے, یہ آپ کو لونلینس دیتی ہے, یہ بڑی نیگیٹو سکلوشن ہوتی ہے. یہ ہے نیگیٹو سکلوشن کا سائڈ. واٹ از پازیٹیو سکلوشن؟ جس میں والنٹیرلی آپ خود کو دنیا کے ہنگاموں سے اور لوگوں سے دور کرتے ہیں. یہ وقتی ہوتا ہے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی اس تنہائی کے ساتھ رہے. اس لیے میں نے پہلے آپ کو وہ بتایا جو انسانی نیڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں, سنیں, انڈرسٹینڈ کریں, بیکاز مین از اے سوشل اینیمل. دیٹس اے فیکٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں درختوں پہ اکیلے اکیلے ایک ایک برانچ کے طور پر, ایک ایک پھل کے طور پر نہیں پیدا کر دیا. اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسانوں کے ساتھ ہمیں انسیت دی ہے, ایفینٹی محسوس کرتے ہیں ہمیں انسانوں کے ساتھ تعلق اچھے لگتا ہے, ہمیں انسانوں کے ساتھ ہنسنا اچھا لگتا ہے. ہم روئے اور کوئی ہمارے آنسو پہنچے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم تھکے ہوئے ہوں تو کوئی ہاتھ پکڑ کر کہہ دے اٹس اوکے آئی ایم ود یو, تو ہمیں لگتا ہے ہمت آ گئی. وی آر لائک دس. لیکن یہ جو پازیٹیو تنہائی ہے, جو پازیٹیو سکلوشن ہے, یہ وقتی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. یہ وقتی طور پر اپنے آپ کو دنیا کے ہنگاموں سے دور کرتے ہیں. یہ وقتی طور پر اپنے آپ کو سیکلوڈڈ رکھتے ہیں. اور جب آپ دنیا کے ہنگامے سے سمٹ کر خاموشی میں بیٹھتے ہیں, خاموشی میں بیٹھتے اس لیے نہیں کہ آپ نے اپنے نیٹ فلکس پر موویز دیکھنے ہیں اور گانے سننے ہیں. خاموشی میں بیٹھنا اس لیے ہے کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی کا کوئی اہم ڈیسیژن لینا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں اور وہاں کوئی کانسیپٹ آپ کو بار بار کلک بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کو گریب بھی نہیں کر پا رہے. سو یو ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. فار اینی ریزن آپ وقتی طور پر خود کو اکیلا رکھتے ہیں. کبھی کبھی یہ اکیلا رکھنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو بہت شدید دل دکھایا ہے اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی فردر کانورسیشن ناؤ. سو یو سے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں یا میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں. ہسبینڈ وائف آپس میں اختلاف ہو جائے, آپس میں ہلکی سی کھٹ پٹ ہو جائے, آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتی ہیں. وہ چپ ہونا تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جھگڑا اور اختلاف بڑھا دیا جائے. مگر وہ چپ تھوڑی دیر کی ہونی چاہیے. ریمبر دس. اگر لمبی کریں گے آپ, اٹ ول بیکم درد فار یور اسپاؤس. اٹ ول گیو لونلینس ٹو یور اسپاؤس. سو ایوری تھنگ از بیلنسڈ. ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ, اب سائیکالوجی بتا رہی ہے انٹرسٹنگلی, کہ جب انسان اس پازیٹیو سکلوشن کو اڈاپٹ کرتا ہے, سائیکالوجی کے مطابق اس کی اسپرچویلٹی اور انٹرنل اویکننگ بہت انہینس ہوتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے 5 وقت کی نماز کا ایک طریقہ کار دیا, آپ یہ وقتی سکلوشن ہی تو لے رہے ہوتے ہیں. سارے دنیا کے کام آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ جو جاب کرتے ہیں, آپ جو پڑھائی کرتے ہیں, آپ جو بچوں کے ساتھ بزی ہیں, آپ کہیں ویکیشنز پر گئی ہیں, when it's time for نماز you have to leave everything behind and you have to stand in front of your Rabb. آپ کی شادی بھی ہو رہی ہے تو کیا کریں, نمازیں معاف, آج تو میری شادی ہے, سو آج تو میری 5 نمازیں معاف ہیں. چلو کم سے کم ظہر اثر مغرب عشاء تو معاف ہیں. فجر تو میں نے پڑھی لی تھی ایٹ لیسٹ. نہیں, it's a permanent method of getting the meditation and of getting the connection back with our Rabb by adopting a temporarily seclusion through namaz. یہ 5 وقت کا سیکلوشن اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ انٹرنل اویکننگ کے لیے. دنیا کے حسل وسل میں سے ہم نکل کے واپس آ جاتے ہیں. تو سائیکالوجی کہتی ہے یہ وقتی طور پر خود کو سیکلوڈ کرنا انٹرنل اویئرنیس بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی والا وقتی سکلوشن درکار تھا. نیورو سائنسز کی ابھی ریسرچ آئی جس میں وہ کہتے ہیں جب آپ والنٹیرلی اپنی چاہت سے کسی بڑے کام کے بارے میں سوچنے کے لیے خود کو تنہا کرتے ہیں, اس سے آپ کے دماغ میں DMN ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. DMN
डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इंसान का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या है? जरा इस्लाम की डेफिनेशन में बताएं तो एक लफ्ज में फितरत एक्टिवेट हो जाती। मेरा डिफॉल्ट मोड क्या है? मैं इंसान, अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना। कहाँ है मुसलमान जो आज कॉन्फिडेंटली इस इस्लाम को ना उठाएं? क्या हमारे पास एक्सक्यूज है कि हम इस्लाम से दूर भागें? हर साइंस का इल्म कुरान को अप्रूव कर रहा है, हर इल्म कुरान की आयत को सच्चा साबित कर रहा है। एक होता है मिसाल के तौर पे, इस तरह, बस मैं आखिरी बात कर रही हूँ, थोड़ा टाइम ले रही हूँ, नादिया खड़ी हो गई सामने आके। आई विल जस्ट टेक 2 minutes। एक टाइम पर चांदी को कोई पूछता नहीं था। आपको कोई चांदी गिफ्ट करता, चले 999% प्योर चांदी कोई आपको 10 ग्राम 10 तोला गिफ्ट करता, आप कहते ये भी कोई तोहफा देने वाला, तोबा। आज कोई आपको 10 kg सिल्वर 999 प्योर सिल्वर गिफ्ट करे, आप गले लगा लें उसको। जब साइंस सारे कुरान के उलूम को खोल कर एक एक रिसर्च के साथ साबित कर देगी, ईमान लाने वाले तो तब भी ईमान ले आएंगे। मगर कोई भी साइंस का इल्म किसी एंगल से भी बात को सच्चा साबित ना करता, सिर्फ ये यकीन है कि ये मेरे रब का कलाम है और ये प्रिजर्व्ड है और ये अनटच्ड है और इसका कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ये ओरिजिनल वर्जन के तौर पर आज तक मौजूद है। और हम पूरे शरह सदर के साथ विद ओपन हार्ट्स एंड ओपन माइंड्स, हम पूरी अपनी ईमान की कैफियत से इस पर ईमान लाकर इस पर अमल शुरू कर देते। जिन जिन लोगों ने ये किया उनके दर्जात बहुत बुलंद है। साबिकून अल अव्वलून, क्यों सहाबा का दर्जात बहुत ज्यादा है? और क्या सिर्फ सहाबा के दर्जात बहुत ज्यादा है, या हमारी जनरेशन में भी ऐसे लोग हैं जिनके दर्जात सहाबा से भी बढ़ जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक आखिरी हिस्से में मेरी उम्मत के वो चंद मुसलमान जो शदीद फितनों के टाइम में ईमान पर अमल करेंगे, सहाबा से आपने कहा था उनमें से एक का एक अमल तुम्हारे 50 के बराबर होगा। आज आप एक नेकी भी अडॉप्ट करते हैं सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए, ऑल्दो सर्कमस्टांसेस आर नॉट फीजिबल अराउंड, ऑल्दो नोबडी इज होल्डिंग कुरान एंड सुन्ना, ऑल्दो नोबडी इज जस्ट रेडी टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम, बट यू आर डूइंग इट। आपके एक नेकी का सवाब 50 सहाबा से ज्यादा होगा। अल्लाह ताला हमें इस दीन के रिवाइवल का हिस्सा बना दे। अल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से इस कलाम पर अमल करने वाला, इस पर तदब्बुर करने वाला, इसको आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला बना दे। अल्लाह हम मुसलमानों को कुरान के साथ ऐसा जोड़ दे कि हमारा उठना बैठना कुरान से गाइडेंस लेने वाला हो जाए। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को इस्लाम की मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें रमज़ान के महीने में खैर और सेहत के साथ इबादत की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सब का यहाँ आना और हमारा इल्म हासिल करके अमल को दुरुस्त करना आसान बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन।